اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اگر میری آواز کم آ رہی ہے تو مجھے بتائیں، ٹھیک ہے؟ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک تو شاید کھلونوں کا شور ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ مائک سسٹم ابھی پہنچنے والا ہے ٹھیک ہے، ابھی تک پہنچا نہیں ہے، 5 منٹس میں شاید پہنچ جائے گا، تو انشاءاللہ تحمل کریں. امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے جو بات چل رہی تھی پچھلے سیشن سے، اس میں سے ایک پوائنٹ جو اہم بیان ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے امامت اور اس 250 سالہ انسان کی زندگی کو، جس کا آغاز رحلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی وہ دن جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی، اس دن اس 250 سالہ انسان کا تولد ہوتا ہے، یعنی امامت امام علی علیہ السلام سے لے کر امام عسکری علیہ السلام کی شہادت تک، یہ پورا دورانیہ اینڈ ٹائم پیریڈ تقریباً 250 ایئرز کا بنتا ہے. اور ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک انسان ہے، کلہم نور واحد ہے، ایک حقیقت واحد ہے جس کی مختلف اسٹریٹجیز ہیں اپنے اپنے زمانوں میں. البتہ ایسا نہیں ہے کہ اسٹریٹجیز الگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر امام کا ہدف کچھ اور ہے. مثلا امام علی کا ہدف کچھ اور ہے، امام حسن کا کچھ اور ہے، امام باقر کا کچھ نہیں. سارے ائمہ کا ہدف ایک ہدف ہے. وہ ہدف کیا تھا جو ہم نے لاسٹ ویک بیان کیا تھا؟ وہ ہدف یہ تھا کہ اسلام کے مکتب کو پوری دنیا کے اندر امپلیمنٹ کرنا، انڈیویجول اعتبار سے اینڈ سوسائٹل اعتبار سے. یہ سارے ائمہ کا ہدف تھا. اب اس ہدف کے حصول کے لیے ہر امام کی اپنی اپنی اسٹریٹجی تھی، اپنے اپنے زمانوں کی اینڈ ٹائم کی کنڈیشنز کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ تو اس اعتبار سے ہم اگر نتیجہ نکالیں، یہ نتیجہ نکالیں کہ کسی امام کے قول اور فعل دوسرے امام کے قول اور فعل سے کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے کہ جو بعض افراد مثلا اہل سنت میں سے یا دیگر فرقوں میں سے پیش کرتے کہ مثلا امام حسن تو صلح کے امام تھے، امام حسین جنگ کے امام تھے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی حدیث ہے کہ حسن اور حسین دونوں امام ہیں، چاہے وہ قعود کی حالت میں ہو چاہے وہ قیام کی حالت میں ہو، بالآخر دونوں امام ہیں. پھر یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اس 250 سال کے انسان کو ہم نے 4 کیٹیگریز میں، زمانوں کے اعتبار سے 4 سٹیجز میں ہم نے بیان کیا تھا کہ امام سجاد علیہ السلام کا جو سٹیج ہے، جو کہ چوتھا اینڈ آخری اینڈ فائنل سٹیج ہے اس امامت کا، یعنی امام سجاد سے لے کر امام عسکری علیہ السلام تک، یہ سب سے زیادہ ایک تو طولانی ترین سٹیج ہے اور سب سے زیادہ سخت ترین سٹیج ہے امامت کے ان اہداف اینڈ گولز کو اٹین کرنے کے اعتبار سے. یعنی امام سجاد علیہ السلام، ابھی ہم دیکھیں گے کہ امام سجاد علیہ السلام کو جو سختی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ وہ سختی نہیں ہے جو امام علی کو دیکھنے کو ملی، یہ حتیٰ وہ سختی نہیں ہے جو امام حسین نے برداشت اور تحمل کی. عجیب قسم کی سختی امام سجاد کے دور میں پائی جاتی ہے. اب اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ امام سجاد علیہ السلام کا ہدف کیا تھا، انہوں نے وہ جو کلی گول ہے، یعنی مکتب اسلام کو جہان اسلام اینڈ اسلامک کمیونٹیز اینڈ سوسائٹیز میں امپلیمنٹ کرنے کا جو ہدف ہے، اس کو امام نے کیسے امپلیمنٹ کیا، کون سی اسٹریٹجیز اپنائی. اس سے پہلے ہم نے یہ ڈسکشن کا آغاز کیا تھا کہ امام سجاد علیہ السلام کو کس ماحول میں، کس ایٹماسفیئر میں یہ امامت ملی. جب تک ہم اس ایٹماسفیئر کو احساس نہیں کریں گے،
اس وقت تک ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا کہ امام سجاد علیہ السلام کے کام کی کیا عظمت تھی. ہم نے جو امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے جو ہم نے سنا ہوا ہے یا جو نارملی ممبروں پہ بیان کیا جاتا ہے وہ فقط 1 یا 1.5 سال کا ٹائم پیریڈ ہے. آپ مجھے بتائیں امام سجاد علیہ السلام نے کتنے سال امامت کی آفٹر امام حسین؟ 35 ایئرز، 35 سال امامت کی. لیکن میں اور آپ امام سجاد کی اس 35 سالہ امامت کے دور کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ صرف اتنا جانتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام روز عاشور موجود تھے، بیمار تھے. آفٹر دا شہادت آف امام حسین علیہ السلام امام سجاد علیہ السلام اور باقی خانوادے کو اسیر کیا گیا. پھر امام سجاد علیہ السلام نے خطبہ شام، وہ عظیم خطبہ امام نے بجا لایا، وہ سپیچ کی، سخنرانی کی. اس کے بعد پھر امام سجاد علیہ السلام مدینہ آتے ہیں اور مدینہ آ کر گریہ اور زاری کرتے ہیں اور دعائیں پڑھتے ہیں. صحیفہ سجادیہ کا مجموعہ تشکیل پاتا ہے اور بس ہمیں یہی معلوم ہے. یعنی 35 ایئرز میں کیا ہوا؟ 35 سال امام نے فقط گریہ کیا. آیا امام سجاد علیہ السلام 35 سال بیمار رہے؟ نہیں. امام سجاد علیہ السلام کی بیماری تو فقط میکسیمم 6 مہینے یا 1 سال رہی ہے. یعنی جب امام سجاد شام سے جب مدینہ آئے تو وہ صحیح اور سالم تھے. ہی واز اے ہیلدی پرسن، ہیلدی امام. تو اب یہ جو صحیح اور سالم امام ہے، وہ امام جس نے وہ عظیم خطبہ یزید کے سامنے دیا، انقلابی خطبہ دیا، حماسی خطبہ دیا، اب یہ امام آیا فقط مدینہ میں آ کے فقط گریہ اور زاری کرے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. صحیح، ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ امام سجاد نے واقعاً کیا کیا تاکہ ہم امام سجاد کی اس مظلومیت سے ان کو باہر نکال سکیں. در حقیقت امام سجاد علیہ السلام کی مظلومیت حقیقی یہ ہے کہ ہم ان کی لائف کو نہیں جانتے. انہوں نے 35 سال، it's not a joke. 35 years بہت بڑا ایک پوری نسل ہے. It's a generation of years کہ امام سجاد نے ایک عظیم کام کیا. اب وہ جو پہلا ایلیمنٹ جو آپ کے سامنے لاسٹ سیشن میں پیش کیا تھا وہ یہ تھا کہ امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں ایک عجیب ماجرا جو پیش آیا روز عاشور کے بعد، وہ ہے واقعہ حرہ. میں نے لاسٹ ٹائم غلط تلفظ کیا تھا ضمہ کے ساتھ، حرہ میں نے کہا تھا، نہیں، واقعہ حرہ ہے. ٹھیک ہے، یہ عجیب واقعہ جو لاسٹ ٹائم پیش کیا تھا، اب میں دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. اس واقعے کے بعد ایک عجیب رعب اور وحشت پورے جہان اسلام میں طاری ہو گئی. دیکھیں 4 واقعات پیش آئے اس 5 to 6 ایئرز کے اندر. 4 واقعات پیش آتے ہیں. ایک واقعہ خود امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ، کہ اس واقعہ عظیم نے لوگوں کے دلوں میں وحشت اور ہارر ایجاد کیا، کیونکہ لوگوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا، امید نہیں کی تھی کہ پسر پیغمبر کو اس فجیع ترین حالت میں مظلومیت کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا سکتا ہے. کیونکہ باقی ائمہ کو آپ دیکھیں، امام علی علیہ السلام کو کس انداز میں شہید کیا گیا، امام حسن علیہ السلام کو کس انداز میں شہید کیا گیا، لیکن امام حسین علیہ السلام کو اس انداز میں شہید کیا گیا. نہ فقط دشمنوں نے امام حسین کی شہادت پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ بعد میں خانوادہ امام حسین کو اسیر کیا گیا. ان کو عجیب و غریب طریقے سے کوفہ اور شام کی گلیوں میں اور بازاروں میں پھیرا، یعنی یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. لوگوں نے یہ امید نہیں کی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو اس واقعے نے ایک عجیب و غریب وحشت، رعب ایجاد کیا پورے جہان اسلام کے اندر. دوسرا واقعہ جو پیش آیا جہان اسلام کے اندر، یزید ابن معاویہ لعنت اللہ علیہ کے بعد معاویہ ابن یزید حاکم ہوا تقریباً 3 مہینے کے لیے. اس کے بعد مروان حکم وہ آتا ہے، اور اس کے بعد عبد الملک مروان آتا ہے. عبد الملک مروان نے 21 سال 21 ایئرز حکومت کی. کہا یہ جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ بنی امیہ کا سب سے پاورفل اور قدرت مند ترین حکمران عبد الملک مروان ہے، جس کے آنے سے اس نے
آفیشلی روب اور وحشت کو آفیشل کر دیا، قانونی بنا دیا. میں نے لاسٹ سیشن میں وہ عبارت بھی، وہ کوٹ بھی میں نے عبد الملک مروان سے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. وہ کوٹ کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ اگر کسی نے مجھے نصیحت کی کہ اے خلیفہ آپ کا یہ کام غلط ہے، آپ نے یہاں پر مسٹیک کی ہے، ہم آپ کو امر بالمعروف و نہی عن منکر، کسی نے میرے ساتھ یہ کام کیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. یہ اس نے آفیشل کام کیا، آفیشل اختناق، خفقان، سفوکیشن کا ماحول اس نے ایجاد کیا پوری اسلامک سوسائٹی کے اندر. سال 66 سے یعنی 63 یا 64 ہجری کے اندر واقعہ ہررا پیش آتا ہے، اور مدینہ کے اندر جو قیام ہوتا ہے عبداللہ ابن حنظلہ کے توسط سے، اس کو خوب سرکوب کیا جاتا ہے. اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ جب مدینہ میں یہ قیام اپرائزنگ ہوتی ہے اور خلیفہ اپنے بندے کو بھیجتا ہے تقریباً 20,000 کے لشکر کے ساتھ تقریباً مدینہ میں تاکہ اس قیام کو سرکوب کیا جائے، تو آپ دیکھیں وہاں پر امام سجاد بھی موجود ہے مدینہ کے اندر. خلیفہ کا جو لشکر ہے وہ مدینہ کے خواتین کو، بچوں کو، بزرگوں کو قتل عام کرتا ہے، وحشیانہ طور پر قتل عام کرتا ہے، اور ایسی وحشت ایجاد کرتا ہے کہ یہ دوسرا واقعہ کہلاتا ہے کہ اس کے بعد پورے جہان اسلام میں رعب اور وحشت میں مزید اضافہ ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ بھئی آیا کیوں امام سجاد علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا؟ کیونکہ امام سجاد تو بالآخر وہ تو سینٹرل پرسنالٹی تھے، مرکزی شخصیت تھے مدینہ کے اندر. اب یہاں پر مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، میں ان میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. بعض ضعیف روایتیں جن کو ہمارے علماء تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں. مثلا یہ روایت ہے کہ نہیں امام سجاد گئے اور خلیفہ کے اس کیا نام ہے لشکر کا جو ہیڈ ہے، فرماندے ہے، اس کے سامنے وہ تسلیم ہو جاتے ہیں کہ نہیں پلیز آپ میرے ساتھ ایسا نہ کریں. نہیں، یہ روایتیں پائی جاتی لیکن ضعیف روایتیں، ہمارے علماء اس کو قبول نہیں کرتے. بالآخر امام سجاد علیہ السلام ایسی سیاست اینڈ پولیٹکس اپناتے ہیں کہ ان کو کچھ نہ ہو، کوئی ان کو شہید نہ کریں. یہ ایک تو یہ بات. تیسرا واقعہ جو پیش آتا ہے جس کے بعد رعب اور وحشت ایجاد ہوتا ہے وہ ہے توابین کا قیام. توابین نے قیام کیا کیونکہ توابین کا جو ہیڈ تھا سلیمان ابن سورد خزائی، چونکہ وہ ٹائم پر کربلا نہیں گیا، ٹائم پر اس نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا اور میدان کربلا میں نہیں پہنچا، تو اب یہ پشیمانی کا اظہار کرتا ہے، اور اس پشیمانی کے اظہار کے نتیجے میں وہ یہ کہتا ہے کہ اب ہم فقط اور فقط اس وقت ہماری توبہ قبول ہوگی کہ ہم جائیں ابن زیاد کو جو ہے وہ قتل کریں، اور اس قتل کے نتیجے میں ہم سب بھی شہید ہو جائیں. یعنی اگر ہم شہید نہیں ہوں گے تو ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی. لہٰذا سلیمان ابن سورد خزائی کے فرماندہی میں ایک عظیم لشکر 4,000 افراد کا بنتا ہے، اور یہ جاتا ہے اور بالآخر سب کے سب توابین شہید ہو جاتے ہیں. اوکے، اس کے بعد پھر رعب اور وحشت میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن ایک اور واقعہ یہاں پر پیش آتا ہے کہ جو زیادہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ توابین سے زیادہ اثر گزار ہوتا ہے، وہ ایک قیام مختار ثقفی. مختار ابو عبید ثقفی بھی قیام کرتا ہے، اور عبد الملک مروان کے زمانے میں. عبد الملک مروان وہاں پر شام میں ہے، مختار یہاں پر کوفہ کے اندر ہے. توابین کا بھی لشکر کوفہ سے اٹھتا ہے، اپرائزنگ کوفہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مختار کا لشکر قیام کرتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ تقریباً اس قیام کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مختار کو حکومت مل جاتی ہے کوفہ کے اندر. اور تقریباً جو روایات کے اندر آیا کہ مختار نے تقریباً 9 یا 10 مہینے ٹوٹل 9 یا 10 مہینے حکومت کی. ان دی اینڈ مصعب ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر کا بھائی، وہ آتا ہے مختار کے خلاف شورش کرتا ہے اور اس کو شہید کر دیتا ہے مختار کو. اب یہ مختار کا واقعہ، اس کے بارے میں کافی سوالات ہیں. انشاءاللہ اگر کسی کو سوال ہو تو ان دا کوشچن آنسر سیشن
ہم اس کو مزید پیگیری کر سکتے ہیں. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ مزید یہاں پر ہم دیکھیں کہ ماجرا ہو کیا رہا ہے یہاں پر مدینہ کے اندر. یہاں پر آپ دیکھیں جب کربلا کا واقعہ پیش آیا نا تو ہماری نظر سب سے پہلے کہاں جاتی ہے؟ واٹ ڈو وی تھنک اباؤٹ فرسٹ؟ کوفہ. کوفہ کے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. کوفہ کے لوگوں نے 18,000 لوگوں نے 18,000 لیٹرز اور خطوط آتے امام حسین علیہ السلام کے پاس. خوب ہر چیز ہم کوفہ میں تو دیکھ رہے ہیں لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ واٹ از ہیپننگ ان مدینہ, واٹ از ہیپننگ ان مکہ. کیونکہ اکثر جو شہدائے کربلا ہیں وہ کوفہ میں سے ہیں, یہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا. لیکن مدینہ سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی, مکہ سے آواز نہیں اٹھ رہی. کیوں؟ یعنی واٹ ہیپنڈ ان مدینہ کہ امام حسین مدینہ میں موجود ہیں, مدینہ سے نکل رہے مکہ کے لیے, مکہ سے نکل رہے ہیں کربلا کے لیے, لیکن مکہ اور مدینہ سے امام حسین کا ساتھ دینے کوئی نہیں آ رہا. کیا ہو رہا ہے مدینہ؟ دوسری طرف سے امام سجاد علیہ السلام مدینہ میں موجود ہیں. یہ کیسی سوسائٹی ہے؟ یہ مدنی سوسائٹی اینڈ مکی سوسائٹی کیسی سوسائٹی ہے؟ اس کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں. میں آپ کی خدمت میں صرف ایک یا دو یہاں پر نمونے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اس سوسائٹی کے حوالے سے کہ ہم اس عنوان سے اگر کوئی لکھنا چاہے وہ یہ کہ امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں دوسرا ایلیمنٹ ایٹماسفیئر کے, ایک ایلیمنٹ کیا تھا؟ روب اور وحشت. ایٹماسفیئر کیا تھا امام سجاد کے امامت کے زمانے میں؟ روب اور وحشت. دوسرا ایلیمنٹ اخلاقی فساد. پورے جہان اسلام میں اخلاقی بگاڑ, بد اخلاقی کا رواج مدینہ اور مکہ کے اندر. اب میں اس فساد اخلاقی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ آلائز پیش کرنا چاہوں گا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب یہاں پر قصہ, یہاں پر یہ سٹوری یہاں پر یہ کہ جب معاویہ نے, آپ کو معلوم ہے خلیفہ دوم کے زمانے میں, خلیفہ اول کے زمانے میں ایک اہم حادثہ جو پیش آیا وہ کیا تھا؟ وہ تھا فتوحات کا حادثہ. سرزمینیں فتح ہو رہی ہیں مسلمانوں کے توسط سے, ٹھیک ہے, الگ الگ سٹیز, کنٹریز اینڈ ممالک فتح ہو رہے ہیں, مسلمانوں کے قبضوں میں یہ سرزمینیں آ رہی ہیں. ان میں سے ایک شخص جو یہ ان فتوحات کے اندر مشغول ہے اپنے پرسنل انٹرسٹ کے بنا پر, وہ ہے معاویہ. معاویہ نے جب شام کو فتح کیا اور اس کے ذیل میں فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کیا تو اس نے, اب بالآخر معاویہ اب شام کا حاکم ہے, ٹھیک ہے, اب اس نے ایک عجیب و غریب کام یہ کیا کہ اس کا ہدف اب یہ تھا کہ مجھے یعنی معاویہ کو مکہ اور مدینہ کا کلچر چینج کرنا ہے. مدینہ اور مکہ کی ثقافت اینڈ فرہنگ کو مجھے بدلنا ہے. یہ معاویہ کی نیت تھی, پرپس آن پرپس. اگرچہ شاید خلیفہ اول کی یہ نیت نہیں تھی, خلیفہ دوم کی نہیں تھی, خلیفہ سوم کی شاید نہیں تھی یہ کہ ہمیں مدینہ اور مکہ کا کلچر چینج کرنا ہے, لیکن معاویہ کی قطعاً یہ نیت تھی. یعنی معاویہ نے یہ پلان بنایا کہ مجھے مکہ اور مدینہ کو, جو کہ سرزمین وحی ہے, سرزمین نزول قرآن ہے, سرزمین پیغمبر ہے, اس کا کلچر مجھے بدل دینا ہے, اس کو مجھے بد اخلاقی میں بدل دینا ہے تاکہ لوگ انہی بد اخلاقی سرگرمیوں اور انٹرٹینمنٹ کے اندر مصروف رہیں. لہٰذا اس نے بہت سارے کام کیے. اور پھر میں آپ کو ایک دو واقعات میں سناؤں گا جو کہ انسان حیران ہو جائے کہ امام سجاد اب مدینہ اور مکہ میں کیا کر رہے ہیں, کس مظلومیت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اب کیا کیا اس بندے شیطان نے, معاویہ لعنت اللہ علیہ نے؟ اس نے فلسطین اور شام سے 4,000 عورتوں کو مدینہ اور مکہ بھیجا انٹرٹینمنٹ کے لیے, رقص کے لیے, سنگنگ کے لیے, پرفارمنس کے لیے. 4,000 خواتین کو اعزام کیا کہ جاؤ مکہ اور مدینہ کو لہو و لعب میں تبدیل کر دو وہاں کے لوگوں کو. لہٰذا رپورٹس, اب یہاں پر ایک کتاب ہے اغانی کے نام سے, ٹھیک ہے,
اگر کوئی رجوع کرنا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے. اسی طرح الغارات کے نام سے کتاب ہے کہ اس میں معاویہ نے کیا کیا عجیب و غریب کام انجام دیے. ایک نمونہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ نمونہ اس کو غور سے سنیں. اگر ہم اس کو غور سے نہیں سنیں گے تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ امام سجاد علیہ السلام کس حالت کے اندر زندگی گزارے اور اس حالت کے اندر ان کو بہت بڑا کام انجام دینا ہے. وہ بہت بڑا کام کیا ہے, ابھی تک میں نے آپ کے سامنے وہ پیش نہیں کیا. انشاءاللہ وہ ممکن ہے نیکسٹ سیشن میں آپ کے سامنے پیش کریں انشاءاللہ. ایک نمونہ میں آپ کے سامنے جو پیش کرنا چاہوں گا کہ اس زمانے کا ایک بہت معروف پوئٹ شاعر تھا, اس کا نام تھا عمر ابن ابی ربیعہ. عمر ابن ابی ربیعہ نامی شاعر. اس کی شاعری کی خصوصیت ہی تھی. البتہ پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں یہ بتا دوں کہ یہ شخص یمن میں پیدا ہوتا ہے اور یمن کے اندر یہ بہت ہی ویلدی اور ثروت مند خاندان میں پیدا ہوتا ہے. اس کا بچپنا بالکل فل نعمتوں کے ساتھ جو ہے گزرتا ہے. ساری نعمتیں اس کو ملتی ہیں, جب چاہے اس کو چاکلیٹ مل جاتی ہے, چپس مل جاتے ہیں, ہر چیز کو فراہم ہے ملا کر. ٹھیک ہے, اس نعمتوں کے اندر یہ بڑا ہوتا ہے. یہ شخص جب بڑا ہوتا ہے اس کے اندر شاعری کا ٹیلنٹ عجیب و غریب پایا جاتا ہے. اب اس کی شاعری کے بارے میں جو آیا ہے نا وہ ہے کہ اس کی شاعری بہت ہی انسینسرڈ شاعری ہوا کرتی تھی. صحیح, اس سے زیادہ میں اور آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا کہ اس کی شاعری, بس یہ کلمہ کافی ہے سمجھنے کے لیے. یعنی ہر قسم کے پلید مطالب اور باتیں اس کی شاعری کے اندر موجود تھیں. اب یہ شخص اس تقریباً 70 سال کی عمر میں فوت کر جاتا ہے, دنیا سے چلا جاتا ہے, اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اب حالت دیکھیں یہاں پر کہ راوی کیا کہتا ہے. میں راوی کی وہ عین عبادت آپ کے سامنے یہاں پر میں نے ترجمے کے ساتھ میں یہاں پر لکھ کے لایا ہوں. اس کو غور سے سنیں کہ راوی کے اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مدینہ اور مکہ کی حالت کیا ہے. عمر ابن ابی ربیعہ کی موت واقع ہو جاتی ہے, ایک عظیم شاعر. راوی کہتا ہے عظیم شاعر یعنی نہ میرے اس میں بلکہ مدینہ کے لوگوں کے ذہنوں کے مطابق عظیم شاعر دنیا سے چلا گیا. راوی کہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد مدینہ میں عمومی عزاداری کا اعلان ہوا. عمومی عزا, مورننگ سیریمنی, جس طرح مثلا کوئی بڑی شخصیت ایران میں مثلا کوئی مر جائے, تقریر مرتا ہے تو 3 دن کا مثلا سوگ کا اعلان ہوتا ہے. یہ شاعر مدینہ میں اس کی موت واقع ہوتی ہے, مدینہ میں سوگواری کا اعلان ہوتا ہے, مورننگ ڈیز کا اعلان ہوتا ہے. مدینہ کی گلیوں میں لوگ گریا کرتے تھے. جہاں بھی راوی کہتا ہے جہاں بھی میں جاتا تھا لوگوں کو دیکھ رہا ہوں افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. بالکل ایک عجیب افسردگی کا ماحول پایا جاتا ہے مدینہ کے اندر. اب ایک مرتبہ ہوتا یہ کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے کنیز کو دیکھا. ایک کنیز جا رہی تھی پانی بھرنے کے لیے, اس کے پاس کوئی بوٹل تھی یا بالٹی تھی واٹ ایور, بلا کے وہ جا رہی ہے پانی بھرنے کے لیے. وہ جا رہی ہے اور ایک گلی میں کچھ جوان افراد وہاں موجود ہوتے ہیں اور یہ کنیز اس گلی میں پہنچتی ہے. اب جب یہ وہاں پہ پہنچتی ہے تو راوی دیکھتا ہے کہ میں جب اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ جا رہی ہے گلیوں میں تو یہ گریا کرتے کرتے جا رہی ہے, روتے روتے جا رہی ہے. کیوں رو رہی ہے؟ عمر ابن ابی ربیعہ کی موت کی وجہ سے. شی از سیڈ. ٹھیک ہے. اب جب کچھ جوانوں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم اتنا گریا کیوں کر رہی ہو؟ تو کہا کہ کیونکہ بالآخر یہ ایک عظیم شاعر تھا جو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا دنیا سے. ایک عظیم خلا پیدا ہوا ہے مدینہ کے اندر. اب ایک جوان نے اس سے کہا کہ اے کنیز تم افسوس مت کرو, ابھی مکہ میں ایک اور شاعر موجود ہے. یعنی کون؟ حارث ابن خالد مخزومی. کون ہے یہ شخص؟ جو کہ مکہ کے اندر شام کی حکومت کی جانب سے حاکم ہے. یہ بھی عمر ابن ابی ربیعہ کے اس پیک پر شاعر تھا. یہ حاکم مکہ خود شاعر تھا. تو وہ جوان اسے کہتا ہے ٹینشن مت لو, ایک اور شاعر موجود ہے خالد کے نام سے, اور یہ بھی بہت زبردست شاعر ہے. اور پھر اب اس جوان نے سوچا کہ حارث کا ایک شعر اس کنیز کے لیے پڑھے تاکہ اس کنیز کو پتا چلے یس یہ بھی اسی لیول کا شاعر ہے. جب اس نے شعر پڑھا
تو کنیز نے جو ہے نا جب سے اس جوان نے شعر پڑھنا شروع کیا تو اس کنیز نے غور سے سننا شروع کیا. جسٹ امیجن, اب شعر سننے کے بعد اس کنیز نے اپنے آنسو صاف کیے اور کہا کہ اب دیکھیں کتنی افسوسناک ہے, اس نے کہا کہ الحمدللہ الذی لم یخل حرما, خدا کا شکر ہے کہ اس نے اپنے حرم کو خالی نہیں رکھا. اوکے, کون سی سرزمین ہے یہ؟ مکہ اور مدینہ کی, جہاں پر دین اسلام کا نزول ہوا, قرآن کا نزول ہوا. افسوس کس پر ہو رہا ہے؟ عزاداری کس پر ہو رہی ہے؟ ایک اور نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ بنی ہاشم, جو کہ ظاہر سی بات ہے ہمارے ائمہ ہدا علیہ السلام بنی ہاشم میں سے ہیں, اور بنی امیہ بنی ہاشم کے دشمن ہیں. بنی ہاشم کے قبیلے سے ایک شخص, مثلا آپ فرض کریں جس طرح آج کے زمانے ہم کہتے ہیں نا کہ بڑی بڑی جو خدا نہ خاصہ اگر کسی مجتہد کا بیٹا کوئی غلط کام کرے, کوئی اسکینڈل ہو جائے تو کس قدر رسوائی ہوتی ہے, جس کو یہاں پر فارسی میں آغا زادے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس زمانے کے اندر بھی آغا زادے بہت زیادہ موجود تھے. تو بنی ہاشم کے قبیلے کے اندر, اب ظاہر سی بات بنی ہاشم یعنی اہل البیت جن سے تعلق ہے, تو اب اس قبیلے کے اندر اگر کوئی غلط کام ہو تو بہت بڑی رسوائی ہے. اسی بنی ہاشم کے اندر ایک شخص تھا, ایک آغا زادے تھا, جو کہ فساد اور فحشہ میں مبتلا تھا. اسی حارث ابن خالد مخزومی کی حکومت کے زمانے میں ایک خاتون جس کا نام ہے عائشہ ابن طلحہ, عائشہ ابن طلحہ, یہ آتی ہے خانہ کعبہ اور خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے. اب جب خانہ کعبہ کا یہ طواف کرتی ہے, اچھا یہ شخص کیا نام ہے اس کا, بنی ہاشم کا جو شخص ہے, یہ عائشہ سے بہت محبت کرتا تھا. جب عائشہ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تو اچانک اذان دینا شروع کی. یعنی کسی شخص نے, اذان کا ٹائم اذان عصر کا ٹائم تھا, عصر کا ٹائم تھا, جو ایک شخص نے کعبہ کے اطراف میں اذان عصر دینا شروع کی. تو عائشہ نے یعنی عائشہ ابن طلحہ نے کہا کہ اس شخص کو کہو کہ اذان عصر کو فی الحال روک دے, میں طواف کر رہی ہوں. تو یہاں پر اس خاتون کے پیغام کے نتیجے میں اس شخص نے, جو کہ اس کا عاشق تھا, اس نے مؤذن سے کہا ہے مؤذن اذان روک دو. اب یہاں پر لوگوں نے اس شخص کے اوپر اعتراض کیا کہ بھائی کیا ہو گیا, تمہاری وجہ سے اس اذان کو ڈیلے کرنے کی وجہ سے لوگوں کی نماز ڈیلے ہو جائے گی, تم لوگوں کی نماز کو تاخیر کر رہے ہو. تو پتہ ہے اس شخص نے کیا کہا, اس شخص نے کہا کہ اگر عائشہ ابن طلحہ صبح تک بھی اگر خانہ کعبہ کی طواف کرتی رہے, میں اذان ہونے نہیں دوں گا. یہ مدینہ کی حالت ہے, مکہ کی حالت ہے, اور یہ وہ زمانہ ہے اور یہ وہ سرزمین ہے جس میں امام سجاد علیہ السلام بھی زندگی گزار رہے ہیں. انسان تصور کرے کہ کیا یہاں پر حالت ہوگی امام سجاد علیہ السلام کی. اب یہاں پر امام سجاد کیا کرے, امام سجاد مکتب اسلام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا ایکٹیویٹیز انجام دے. اسی وجہ سے امام صادق علیہ السلام یا امام باقر علیہ السلام کی یہاں پر حدیث پائی جاتی ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ کہ ارتد الناس الا الثلاثہ, کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سارے لوگ مرتد ہو گئے. مرتد نہ مرتد عقیدتی, نہ یہ کہ کافر ہو گئے, نہیں. اہل البیت کی محبت سے, اہل البیت کی محبت والے افراد اور پیروکار اور شیعیان فقط 3 یا 7 افراد موجود تھے. پھر امام سجاد علیہ السلام, پھر امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا, پھر جہاں تک مجھے عبارت یاد ہے کہ کسروا ولاحقوا, پھر آہستہ 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 یدخلون فی دین اللہ افواجا, آہستہ آہستہ لوگ کثرت سے مکتب اہل البیت کی طرف آنے لگے آہستہ آہستہ. لیکن یہ کیسے ہوا؟ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, آپ سوچیں, یہ مدینہ اور مکہ کی حالت ہے. اب آپ دیکھیں, آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مدینہ اور مکہ کی کلچرل اینڈ ثقافتی حالت کیسی ہے. جبکہ آپ کوفہ کو دیکھیں,
کوفہ میں لوگ قیام کر رہے ہیں، مختار کی سرپرستی میں، توابین کی سرپرستی میں اسلام کا درد بالآخر پایا جاتا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھ رہی کوفہ میں. لیکن مدینہ اور مکہ یہ عجیب حالت ہے. یعنی اس طریقے سے امام سجاد کو امامت ملی ہے. اب آپ سوچیں، امام باقر علیہ السلام فرمایا only 3 people left، صرف 3 شیعہ بچے، ان کا نام آیا، کون لوگ ہیں وہ 3 افراد کون ہیں؟ جب امام سجاد علیہ السلام، اس کو غور سے سنیں، جب امام سجاد علیہ السلام کی شہادت واقع ہوتی ہے after 35 years of امامت، تو یہی 3 شیعہ 50,000 شیعہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ کیسے کیا امام سجاد علیہ السلام نے؟ دوسری طرف سے آپ دیکھیں، یعنی اٹس انتھنکیبل کہ امام سجاد نے یہ کیسے کام کیا ہوگا. آپ دیکھیں عبد الملک مروان نے، میں نے کہا نا سب سے پاورفل حاکم بنی امیہ کا، اس کو پتا ہے کہ میرا جو رقیب ہے، میرا جو کمپیٹیٹر ہے وہ امام سجاد ہے، اور مجھے اجازت نہیں دینی ہے امام سجاد کو کہ امام کے پیروکاروں میں اضافہ ہو. اوکے، یہ اس کا ہدف ہے. اس ہدف کے حصول کے لیے عبد الملک مروان نے 24 hours 7 days a week 35 سال کے لیے امام سجاد کے گھر کو محاصرہ کیا ہوا ہے. 35 سال 24 گھنٹے 7 days a week امام سجاد محاصرے کے اندر ہے. امام سجاد آپ سمجھے ہاؤس اریسٹ کے اندر ہے. کوئی امام سجاد، یعنی عبد الملک مروان کے آفیسرز امام سجاد کے گھروں کے اطراف میں پہرا دیا ہوا ہے. اب اگر کوئی شیعہ آنا چاہے امام سے ملنے کے لیے، وہ کیسے آئے گا؟ اگر امام سجاد علیہ السلام، آپ دیکھیں اب میں یہاں پر بیٹھ کر آرام سے یہاں پر لیکچر دے رہا ہوں، امام سجاد کے لیے ایسی کوئی اپورچونٹی مہیا نہیں تھی کہ امام سجاد اعلان کریں کہ ٹوڈے از اے لیکچر بائی امام سجاد علیہ السلام ایٹ 7 PM. نہیں، اس وقت اصلاً ایسا نہیں تھا. امام سجاد کوئی سخنرانی نہیں کر پا رہے، کوئی لیکچر، کوئی مجلس، کوئی حتیٰ کوئی درس و بحث کا ماحول نہیں ہے، کوئی استاد شاگردی کا سلسلہ نہیں ہے جس طرح امام صادق کے زمانے میں امام نے حوضہ کھولا. اوکے، شاگرد آ رہے ہیں امام، کوفہ سے بندہ خدا آ رہا ہے امام سے سوال کرنے کے لیے، آزادی ہے. لیکن یہ آزادی امام سجاد کے زمانے میں بالکل بھی نہیں ہے. خوب، اب سوال، ایک طرف سے مدینہ اور مکہ کی یہ کلچرل حالت، دوسری طرف سے کوفہ کے اندر قیام، امام سجاد یہاں بیچ میں، مدینہ کے اندر فلی سفوکیٹڈ، مکمل محاصرے کے اندر. اب امام سجاد نے 3 شیعہ سے 50,000 شیعہ میں کیسے تبدیل کیا؟ اس کے لیے ہمیں پہلے یہی دیکھنا پڑے گا کہ امام سجاد اور کلی طور پر 12 اماموں کا ہدف کیا ہے. ہدف میں نے آپ کو کلی طور پہ بتایا کہ مکتب اسلام کو پھیلا دینا پورے. خوب، یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ جزیات کے ڈیٹیل سٹیپ بائی سٹیپ کیسے ہوگا، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اب تیسرا ایلیمنٹ، اس سے پہلے کہ میں کچھ ذکر توسل کروں، تیسرا ایلیمنٹ جو پایا جاتا ہے امام سجاد کے زمانے میں، وہ ہے، میں نے ابھی آپ کو دوسرا ایلیمنٹ کیا بتایا، فساد اخلاقی کا یہ حال ہے، دوسری طرف سے روب اور وحشت سیاسی. تیسرا جو ایلیمنٹ فساد سیاسی، پولیٹیکل کرپشن ایٹ دا ٹائم آف امام سجاد علیہ السلام. حکمران کرپٹ، اکنامیکل کرپشن، حتیٰ ابھی یہ اگلے لیکچر میں، آپ کے اگلے سیشن میں اگلے ہفتے ڈسکس کریں گے کہ اعتقادی کرپشن، لوگوں کے بیلیفز ویک ہو چکے ہیں، فکری طور پر ڈکلائن آ چکا ہے، لوگ نبوت پر شک کر رہے ہیں، عجیب و غریب عقائد کی ترویج عبد الملک مروان کی جانب سے. مثلا ہمارے اعتقادات میں کیا ہے؟ نہ جبر، نہ اختیار و تفویض، بلکہ الامر بین الامرین. ٹھیک ہے، لیکن عبد الملک مروان آتا ہے اور
جبر کا عقیدہ پیش کرتا ہے، ترویج کرتا ہے اپنے علماء درباری اور گورنمنٹل علماء کی جانب سے عقائد جبر. کیا مطلب عقیدہ جبر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو کچھ اس دنیا، ابھی آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے نا، آپ فورسبلی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ جبر کیا گیا ہے. You don't have any choice but to come in this lecture. اور میرے پاس بھی کوئی چوائس نہیں تھی. I was forced by خداوند سبحان کہ میں اس لیکچر میں آؤں اور یہ لیکچر پیش کروں، اور آپ بھی فورسڈ ہیں، اور لیکچر کے بعد آپ کو زبردستی نیاز کھانی پڑے گی. ٹھیک ہے. یعنی کیوں عقیدہ جبر کو انہوں نے ترویج کیا؟ تاکہ اپنی حکومت کو باقی رکھ سکیں. یعنی کربلا کا واقعہ بالآخر قسمت کا، نصیب، قسمت، چارہ نہیں تھا. امام حسین کے ساتھ یہ ہونا تھا. امام سجاد کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے بھی، جو عبد الملک مروان کر رہا ہے، ہاؤس اریسٹ اور یہ سب کچھ، یہ امام کی قسمت میں ہے. یہ سب کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ ان عقائد کی کیوں تبلیغ کی جا رہی ہے؟ تاکہ حکومت بنی امیہ اپنے آپ کو باقی رکھ سکے. اب میں انشاءاللہ اگلے سیشن میں مزید آپ کے سامنے اسی فکری اینڈ عقیدتی ڈکلائن کے بارے میں اور انحطاط فکری کے بارے میں اگلے سیشن میں اس کو مزید پیش کریں، کیونکہ میرے حساب سے جہاں تک میری ریسرچ ہے اور میں نے جو کمپیریٹیو انالیسس یہاں پر کیا ہے، ان چاروں ایلیمنٹس کے درمیان، کون سے چاروں ایلیمنٹس؟ ایک، فساد سیاسی امام سجاد کے زمانے میں. 2، فساد اخلاقی. 3، روب اور وحشت اینڈ پولیٹیکل ہارر اینڈ سفوکیشن کا ماحول. 3 اور 4، فکری اور عقیدتی انحطاط اور ڈکلائن. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ آخری ایلیمنٹ سب سے زیادہ مبتلا بے اور سب سے زیادہ تعین کنندہ ہے اسلام کے مستقبل کے لیے. اگر ہم غور کریں اس وقت جو ہم اپنے زمانے میں جس چیز میں مبتلا ہے نا، اگرچہ ہمارے زمانے میں فساد اخلاقی پایا جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن جو سب سے بڑی مبتلا بے چیز جو شاید ہمیں ہماری عاقبت بد کا باعث بنے، وہ یہی فکری ڈکلائن ہے، عقیدتی ڈکلائن ہے. کیونکہ آج کا جو شیطان ہے اور آج کا جو عبد الملک مروان ہے، یہ وہ عبد الملک مروان نہیں ہے جو ابھی آپ کو آ کے کہے گا کہ جس نے میرے خلاف کوئی بات کی میں اس کی گردن اڑا دوں گا. نو، آج کا عبد الملک مروان بہت سافٹ ہو چکا ہے، بہت نرمی سے پیش آتا ہے، بہت محبت سے پیش آتا ہے، بہت ہی اسمائلنگ فیس کے ساتھ آپ کے سامنے پیش آئے گا. حتیٰ اسلام کو سپورٹ کرے گا کہ اسلام از اے پیسفل ریلیجن، اسلام تو محبت کا دین ہے، اور اسلام تو ماشاءاللہ بہت ہی رحمانیت کا مذہب ہے، اور یہ ساری چیزیں. اس دروازے سے آج کا عبد الملک مروان آ کر ہمارے وجود کے اندر، ہمارے جوانوں کے اندر، ہمارے یوتھس کے وجود کے اندر اسی ابلیسی عقائد کی ترویج کرے گا. اس کو ہم انشاءاللہ مزید کوشش کریں گے اگلے سیشن میں. دیکھیں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اب بالآخر امام سجاد علیہ السلام کے ایام ہیں. کل روز شہادت امام سجاد علیہ السلام گزرا، اور یہاں پر ایک نقطہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ مجالس اہل البیت، محافل اہل البیت در حقیقت زیارت اہل البیت ہے. ہم یہ مت سمجھے کہ ہم فقط مجلس میں آ رہے ہیں اور لیکچر اٹینڈ ہو گیا، اور بغیر اس چیز کی جانب توجہ کریں کہ یہاں پر ائمہ کا حضور نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. سارے آپ آیت اللہ بہجت سے پوچھ لیں، آپ علامہ حسن زادہ سے پوچھ لیں، اور آپ ان تمام عرفاء اور علماء سے پوچھیں، سب یہی فرماتے ہیں کہ مجالس اہل البیت در حقیقت زیارت اہل البیت ہے. یعنی یہ کوئی کمپلیمنٹری جملہ نہیں ہے علماء کی جانب سے، یہ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے کہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام ان مجالس اہل البیت میں، اب چاہے وہ ولادت کی محافل ہوں، چاہے وہ مصائب کی مجالس ہوں، ان تمام محافل اور مجالس میں
اہل البیت کا حضور یقینی اور قطعی ہے. چونکہ اہل البیت کا حضور یقینی اور قطعی ہے، لہٰذا اگر ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں پر زیادت اہل البیت ہے تو بس ہم زائر اہل البیت ہیں ان مجالس کے اندر. اگر ہم زائر اہل البیت ہیں تو ہمیں آداب زیادت یہاں پر بھی بجا لانے کی. کس طرح ہم جب تیاری کرتے ہیں اربعین کے لیے، کربلا جانے کے لیے، حتیٰ مشہد مقدس میں حرم امام رضا علیہ السلام کی زیارت، حرم حضرت معصومہ، علماء فرماتے ہیں جب بھی آپ حرم جائیں تو وضو کر کے جائیں. جب بھی آپ حرم جائیں، زری تک جب آپ چل چل کے جاتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں آداب زیارت میں سے کہ آپ آہستہ آہستہ قدم اٹھائیں، آہستہ آہستہ چلیں، اور ان قدموں کے ساتھ ساتھ آپ صلوات بر محمد و آل محمد پڑھتے جائیں. ایک صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. لہٰذا اگر ہم مجالس اہل البیت میں آتے ہیں تو یہاں پر بھی باوضو ہو کر آنا چاہیے، صلوات کے ساتھ. وہی آداب حرم یہاں پر بھی بجا لانا چاہیے. لہٰذا کوشش کریں ان آداب کے ساتھ ہم ان مجالس میں وضو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں. میں آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لوں گا، بس 2-3 جملے مصیبت امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. 2 نقطے یہاں پر موجود ہیں جو میں یہاں پر لکھ کے لایا ہوں. ایک یہ کہ آپ دیکھیں جب روز عاشور، عصر عاشور کا اختتام ہوا، امام حسین علیہ السلام، خانوادہ امام حسین علیہ السلام، اصحاب و انصار و یاران حضرت سب کے سب شہید ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر جس شخصیت کے اوپر جو سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ شخصیت حضرت زینب علیہ سلام اللہ علیہ ہے. اب حضرت زینب کا کام تمام خواتین کو سنبھالنا ہے، تمام خواتین کی دیکھ بھال کرنی ہے، سب کو گریہ اور زاری سے روکنا ہے، سب کو تسلی دینی ہے. اور ایک اہم ذمہ داری جو امام حسین علیہ السلام نے حضرت زینب پر سونپی وہ حجت خدا، زین العابدین، سید الساجدین کو سنبھالنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت امام سجاد علیہ السلام بیمار ہیں. روز کربلا امام سجاد کی یہ حالت ہے کہ اپنے بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں ہے. لہٰذا اب یہاں پر دشمنوں کی کوشش روایات میں، مقاتل میں ہمیں ملتا ہے کہ شمر اللعین آتا ہے اور امام سجاد علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہاں پر پھر زینب علیہ سلام اللہ علیہ آتی ہیں اور امام سجاد کی محافظ بنتی ہیں. یہ زینب علیہ کی ایک عظیم ذمہ داری ہے. کامل الزیادت کی جو اہم کتاب ہے ہماری احادیث کی، اس میں خود امام سجاد علیہ السلام یہ روایت کرتے ہیں کہ کربلا میں ہمارے ساتھ کیا پیش آیا. امام سجاد علیہ السلام یہاں پر یوں بیان فرماتے ہیں کہ لما اصابنا بالطف ما اصابنا، جب وہ مصیبتیں ہم پر وارد ہوئیں، وقتل ابی علیہ السلام وقتل من كان معه من ولده واخوته وسائر اہلہ، اور جب میرے بابا کو قتل کیا گیا، میرے بابا کے بھائیوں کو، ان کے اصحاب کو اور سارے خانوادے کو شہید کیا گیا، تو یہاں پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَجَعَلْتُ أَنظُرُ إِلَيْهِمْ سَرْعًا، میں نے دیکھنا شروع کیا کہ یہاں پر، کیونکہ امام سجاد آپ جانتے ہیں امام سجاد بستر بیماری میں موجود ہیں، خیمے کے اندر اٹھنے کے قابل نہیں ہے کہ کم از کم باہر نکلیں خیمے سے اور دیکھیں کہ کیا ماجرا، کیا ظلم و ستم پیش آ رہا ہے امام کے ساتھ، امام کے یاران و انصار کے ساتھ. تو جب سارے شہداء شہید ہو جاتے ہیں، امام علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور خیمے سے باہر آتے ہیں اور فرماتے ہیں فَجَعَلْتُ أَنظُرُ إِلَيْهِمْ سَرْعًا، میں نے جب دیکھنا شروع کیا خیمے سے باہر تو دیکھا کہ ساری لاشیں کربلا کی گرم خاک پر پڑی ہوئی ہیں. فَكَادَتْ نَفْسِي تَخْرُجُ، میری یہ حالت ہو گئی کہ میری جان اور میرا نفس میرے گلے پہ آ گیا، ان قریب میری روح میرے بدن سے جدا ہونے والی تھی.
یہاں پر امام فرماتے ہیں وَتَبَيَّنَتْ ذَلِكَ مِنِّي عَمَّتِي زینب الکبریٰ بنت علی. ایک مرتبہ میری پھوپھی زینب نے مجھے دیکھا اور فرمایا فقالت ما لی اراک تجود بنفسک، اے سجاد، اے حجت خدا، کیوں اپنی جان سے تم کھیل رہے ہو؟ اپنے آپ کو سنبھالو. یا بقیت جدی و ابی و اخوتی، اے میرے جد، اے میرے جد کے بقا، اے میرے جد کے حجت، آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، آپ حجت خدا ہیں اس روئے زمین کے اوپر. یہاں پر امام علیہ السلام نے فرمایا اے پھوپھی اماں وَكَيْفَ لَا أَجْزَعُ وَأَحْلَى، اے پھوپھی اماں میں کیسے جزا و فضا نہ کروں، میں کیسے اپنے آپ کو نہ سنبھالوں اور سنبھالوں، میں کیسے گریہ اور فریاد نہ کروں. قد ارا سیدی و اخوتی و عمومتی، میں دیکھ رہا ہوں کہ ساری لاشیں، میرا سارا خانوادہ کربلا کی گرم خاک کے اوپر پڑا ہوا ہے اور میں ان کے دفاع کے قابل نہیں رہا. مرملین بالفراء مسلبین لا یکفنون، میں دیکھ رہا ہوں اے پھوپھی اماں کہ ان کو کفن دینے والا کوئی نہیں ہے، ان کو دفن کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہاں پر ایک عجیب روایت کے اندر، مقتل کے اندر ملتا ہے. امام سجاد علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ اے امام آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان تمام مصیبتوں میں، کربلا کے اندر، کوفہ کے اندر، شام کے اندر، سب سے زیادہ عظیم ترین مصیبت آپ کو کہاں پر دیکھنے کو ملی؟ تو یہاں پر امام نے نہیں فرمایا کہ کربلا سب سے عظیم ترین مصیبت تھی، کوفہ سب سے عظیم نہیں. امام نے فرمایا الشام الشام الشام. واقعاً ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ شام میں ایسی کیا مصیبت آئی. آپ دیکھیں امام سجاد علیہ السلام جب کربلا میں موجود تھے تو 22 سال کا جوان ہے، 22 سال کی ان کی عمر ہے. 22 سال کا جوان بیٹا، ایسا بیٹا جو کہ معصوم ہے، ایسا معصوم بیٹا جس کا باپ بھی معصوم ہے، جس کا جد بھی معصوم ہے، اہل البیت کے خاندان سے، جانشین امامت و ولایت، حجت خدا. اب ایسا جوان بیٹا، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کون ایسا بیٹا، جوان بیٹا ہے کہ جو ایک ایسا منظر دیکھ سکے کہ شام کے دربار میں لعین بادشاہ یزید لعنت اللہ علیہ اپنے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور سر مبارک پدر، سر مبارک امام حسین علیہ السلام تخت کے نیچے تشت کے اوپر رکھا ہوا ہے. نہ فقط یہ کہ تشت کے اوپر رکھا ہوا ہے، بلکہ اس حد تک یہ منظر کبھی منظر ہے، بے ادبی کا منظر ہے کہ راوی کہتا ہے کہ ایک موقع پر یزید نے اپنی چھڑی لی اور اپنے چھڑی سے سر مبارک امام حسین پر مارنے لگا. یہاں پر امام سجاد علیہ السلام اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، زینب علیہ بھی اسی دربار میں موجود اس منظر کو دیکھ رہی ہیں. یہ ایک ایسا عجیب اور کبھی منظر ہے کہ یہاں پر راوی کہتا ہے کہ حتیٰ غیروں کو بھی برداشت نہ ہو سکا، غیروں کو بھی تحمل نہ ہو سکا. ایک مرتبہ ایک شخص اٹھا اپنی جگہ سے اور اس نے کہا کہ اے لعین، اے یزید، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس چھڑی کو اس سر مبارک سے ہٹا، کیونکہ یہ وہ سر ہے کہ جس کے لب و دندان پر رسول خدا بوسہ دیا کرتے تھے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدایا اس ذکر قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدایا جن جن افراد نے، بانیوں نے اس مجلس کو، اس علمی مجلس کو برگزار کرنے میں اپنا ہاتھ بٹایا ہے، خدایا ان سب کی مادی اور معنوی، علمی اور عملی توفیقات میں اضافہ فرما. تمام بانیوں کے مرحومین، تمام حاضرین کے مرحومین اور تمام مؤمنین اور مؤمنات، خدایا ان سب کی مغفرت فرما. تمام مرحومین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، حاضرین غائبین سب کے لیے، تمام مؤمنین و مؤمنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور ایک مرتبہ سورہ
قل هو مع الصلوات بل محمد و آل محمد.